اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ یہ ہم لوگ کل ہم لوگ گئے ہوئے تھے گلیاں دیکھنے کے لیے۔ مزہ تو بڑا آیا لیکن رش بھی بڑا تھا، جگہ جگہ پہ اتنے زیادہ لوگ تھے، اور بچے، بوڑھے، لڑکے، لڑکیاں، آنٹیاں سارے گلیاں دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ گلیاں بڑی خوبصورت سجی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کتنی پیاری گلی سجی ہوئی ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ اس رات میں نا گلیاں تو سجائیں لوگ، لیکن زیادہ سے زیادہ نا درود پاک کی محفلیں سجایا کرے، کیونکہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماشاءاللہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی، اور یہ اتنی بڑی رات ہے۔ مجھے نا سارا سال اس مہینے کا انتظار رہتا ہے، سارا سال۔ پہلے میں بڑا انتظار کیا کرتی تھی، میں کہتی تھی کہ کب آئے گا ربیع الاول کا مہینہ، مطلب اتنی رونقیں ہوتی ہیں ہر گھر میں۔ پورا مہینہ نا محفلیں سجائی جاتی تھی مختلف گھروں میں۔ ہمارے ایریے میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک دن ایک کے گھر محفل ہے، دوسرے دن دوسرے کے گھر محفل ہے، تیسرے دن تیسرے کے گھر، تو مطلب پورا مہینہ محفلیں سجتی تھی، اور پورا ایریا ہی ماشاءاللہ بڑے لوگ محفل کرایا کرتے تھے، اور شدت سے انتظار ہوا کرتا تھا کہ آج ان کے گھر میں محفل ہے، آج ان کے گھر میں محفل ہے۔ اور آپ یقین کریں نعتیں پڑھتے ہوئے اتنا دل خوش ہوتا تھا، اور ایسے مطلب انسان نا نعتیں پڑھتے ہوئے کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے اوپر لائٹنگ لگائی ہوئی ہے، اور اتنی پیاری لائٹنگ کر رہی تھی، اتنی پیاری لائٹنگ ہو رہی تھی کہ ایسے جیسے گلیاں روشن تھیں، روڈ روشن تھے۔ کچھ روڈز پہ تو بالکل بھی نہیں تھی، لیکن کہیں پہ اتنے پیارے پیارے روڈ سجے ہوئے تھے، اتنی انہوں نے محنت کی ہوئی تھی اور اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اور ایک جگہ پہ تو اتنا رش تھا کہ وہاں سے نا ہم لوگ دیکھتے رہے کہ ہم لوگ آگے جا سکیں گے، لیکن وہاں پہ اتنا رش تھا کہ ہم لوگوں کو مجبوراً واپس آنا پڑا۔ وہاں پہ پتہ نہیں کتنی کو پیاری گلی سجی ہوئی تھی۔ ویسے آج پھر ہم دیکھنے جائیں گے، کیونکہ بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے دن بھی نا گلیاں جو ہوتی ہیں نا وہ سجی رہتی ہیں۔ تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سوچتی ہوں کہ جب وہ وقت ہوگا تو اس ٹائم تو زمین کا ذرہ ذرہ مطلب کتنا اسے خوشی ہوگی کہ میں کہتی ہوں ایسے لگتا ہے بعض بات کہ جب یہ رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہوگی دنیا میں تو کتنے معجزے ہوئے ہیں۔ اور جن لوگوں کو مطلب جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب تھے انہیں تو پتہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، وہ آنے والے ہیں، کیونکہ بعض اوقات میں واقعات سنتی ہوں یا پڑھتی ہوں نا تو اس میں اکثر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو تھے تب انہیں یہ پتہ تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اور جب اس رات میں معجزے ہوئے ہوں گے کچھ لوگوں کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ آمد ہو چکی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور میں کہتی ہوں جب کبھی کبھی میں بڑی پریشان ہوتی ہوں نا تو میں بڑا درود پاک پڑھتی ہوں، اور پھر میں روتی ہوں، اور پھر میں سوچتی ہوں، جب میں وسیلہ دیتی ہوں پاکوں کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی آل مبارک کا اور ان کے اہل بیت کا اللہ تعالیٰ کو، تو میں سوچتی ہوں اگر ان کا وسیلہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے۔ مطلب ابھی تو ہم ان کا وسیلہ دے کے تو خوش ہو جاتے ہیں، دل کو سکون ہو جاتا ہے نا، درود پاک پڑھتے پڑھتے دل کو سکون ہو جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے سر پہ کوئی بڑا پیار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں۔ تو میں کہتی ہوں اگر ہمیں یہ وسیلہ ہمارے پاس نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے، مطلب ہم کدھر جاتے۔ اور یہ پھر میں سوچتی ہوں کہ شکر الحمدللہ، پھر میں بڑا اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ یا اللہ تو اپنے بندوں پہ واقعی بڑا مہربان ہے، واقعی تو رحمان ہے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہے رحمان رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب جو ہے، آخری کتاب جو ہے، جو قیامت تک آخری رہنی ہے اور قیامت تک اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ مطلب وہ کہ ہم